یہ لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں، آدمی کو ہنسی بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ ایک دفعہ حج کا موقع تھا، میں نے اس دن شاید کوئی عورتوں کے مسائل بیان کیے یا کیا کیا، تو کوئی سخت باتیں کہہ دی ہوں گی، کیونکہ کبھی نرمی ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے۔ اصول ویسے دعوت کا اصول بھی یہی ہے کہ کبھی وعد ہوتا ہے کبھی وعید ہوتی ہے۔ جب تقریر ختم ہو گئی تو میں بھی اتر کے یہ ایکسیلیٹر سے نیچے جا رہا تھا تاکہ نیچے جا کے نماز پڑھوں۔ میرے آگے 2 عورتیں جا رہی تھیں، وہ آپس میں کہنے لگی کہ مکی صاحب کو پتہ نہیں آج ہم عورتوں پہ کیا غصہ آیا تھا، اس کی بیوی شاید بیکار ہے، یہ میں اس کی بیوی ہوتی نا تو اس کا سارا غصہ ایک رات میں نکال دیتا۔ اب میں بلوچ آدمی، مجھے بھی شرارت سوچی، میں نے پیچھے سے قریب جا کے کہا کہ جی میں تو حاضر ہوں اگر آپ بیوی بننا چاہتی ہیں تو۔ اب وہ بیچاری اتنی شرمندہ ہوئی کہ دونوں نے دیوار کی طرح منہ کر کے کھڑی ہو گئی، میں لاحول پڑھتا ہوا چلا گیا۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میں نے 2 شادیاں ہیں، مالی حالات وجہ سے ایک بیوی کو عمرے پہ لایا ہوں، دوسری کو نہیں لایا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ وہ نئی کو لائے ہوں گے نا، پرانی کو کون لاتا ہے؟ وہ تو اب استعمال ہو گئی کہ تم زیادتی کر رہے ہیں۔ شریعت میں ہے کہ قرعہ ڈالو، جس کا نام نکلے اس کو لے جاؤ۔ بہرحال گزارش یہی ہے کہ دوسری بیوی کو بھی عمرہ کراؤ۔ میری شادی کو 13 سال ہو گئے، میں خوش نہیں ہوں، بیوی روز لڑتی ہے۔ میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیوی نے جادو کروایا، جادو کرایا ہوتا تو لڑتی کیوں؟ اچھا 13 سال تم نے گزار دی، ابھی بھی ناخوش ہو؟ ناخوش ہوتے پہلے دن طلاق دے کے جان چھڑا لیتی ہے، کیا 13 سال مرتے رہے اب مسئلے پوچھ رہے ہو؟ نہیں بنتی اسی لیے طلاق ہے۔ اور جب عورت کو پتہ لگتا ہے نا کہ اب میرا خاوند اس آخری چوٹی پہ آ گیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں کشمیر سے ہوں کہ میرا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، بالکل فکر نہ کریں، اللہ کے ہاتھ میں بیماری ہے۔ آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، مثلا عصر کے لیے آپ نے وضو کیا، اب مغرب تک نمازیں پڑھو، طواف کرو، ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو، پھر مغرب کے لیے دوبارہ وضو کرو۔ آج کل جو بسنت مناتے ہیں، پتنگ بازی بالکل حرام ہے، کتنے لوگ مر گئے ہیں، ڈور سے گردنیں کٹ گئی ہیں۔ یہ تو ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ اگر وہی مسلمان غیر اسلامی ملک میں نوکری کرتا ہو یا ایسے مسافری کا زیادہ ٹائم گزارا ہو تو یہ آدمی زنا کے ڈر کی وجہ سے ہاتھ سے اپنی شہوت مٹا سکتا ہے؟ نہیں مٹا سکتا، گناہ ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ ہاتھوں سے شہوت مٹاتے ہیں ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس بدبخت نے اپنے ہاتھ کو استعمال کیا ہے۔ ہاتھ کھانے کے لیے ہے، شہوت مٹانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک لڑکے کو اپنے رشتے کے لیے کیا دیکھنا چاہیے کہ لڑکی دیندار ہو۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، جو خدا کی غدار ہے، اور تیری کبھی وفادار نہیں بن سکتی۔ حدیث تو حدیث ہوتی ہے نا، سنت ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہو۔ اب حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کے آپ نے پیشاب فرمایا۔ حضرت عمر کی بیوی کا کیا نام ہے اللہ عالم، ایک بیوی تو ان کی ام کلثوم تھی جو حضرت علی کی بیٹی تھی۔ آپ نے کئی شادیاں کی ہیں نا۔ کہتے جی کہ دعوت کا کام فرض ہے، ہم دعوت ہی دے رہے ہیں لوگوں کو، اور کیا کریں؟ تم تو چند دن کے لیے دعوت دو گے نا، ہم تو روز دے رہے ہیں الحمدللہ۔ کہتے جی کہ مجھے نماز میں اور عبادات میں گندے گندے خیالات آتے ہیں، تو اچھی بات ہے، اس کا معنی ہے کہ تیرے اندر ایمان ہے، تبھی تو شیطان بھٹکانا چاہتا ہے۔ غیر محرم عورت کی آواز سننے پر بھی پردہ ہے، اسی لیے تو حکم ہے نا کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت امام نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی دروازے پہ آ کر بھی اس کو بلائے تو حکم ہے کہ وہ زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کریں، بلکہ فوراً ہاں نہ میں بات ختم کریں۔
مجھے رقم کی ضرورت تھی، 2-3 بھینسیں تھیں، میں نے ایک بیچ دی، اگر وہ پیسہ آ گیا ہے اور تمہارے خرچ سے زیادہ ہے پھر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ بیمہ پالیسی ناجائز ہے۔ میری نانی بوڑھی ہیں، مدینے سے آئیں، عمرہ کیا، طواف کیا، 2 رکعت واجب پڑھی، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، عمرہ ہوا کہ نہیں۔ صرف طواف سے تو عمرہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ صفا مروہ بھی دوڑنی ہوتی ہے، بال بھی کٹوانے ہوتے ہیں۔ بہرحال پہلے یہ تو پتہ کرو نیت بھی تھی کہ نہیں تھی۔ میاں بیوی نے عمرے میں حل کیے بغیر احرام کھول دیا، دونوں پہ دم پڑ گئی، عورت بھی بال کٹوائے اور خاوند بھی اپنے سر پہ اس طرح پھروائے، اور دونوں ایک ایک دم بھی ادا کریں۔ بہرحال جو بھی کفار سے لڑ رہے ہیں کشمیر میں اور جن کا مقصد کفر کے خلاف جہاد ہے، وہ جہاد ہے، باقی کوئی سیکولر ہے نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ پارٹیوں کا۔ بہرحال کسی مجاہد کو کسی کا بینک لوٹنا حرام ہے، چوری نہیں سکھاتا اسلام۔ مکہ مدینے کی فضیلت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ٹور آپریٹر نے آپ سے دھوکہ کیا، آپ اپنے حق اس سے وصول کر سکتے ہیں۔ اس کو مکہ مدینے کا شرم نہیں آیا، تمہیں کیوں آ رہا ہے؟ عمرے کے ضباب میں صفا کے بعد 2 رکعت، صفا کے بعد 2 رکعت ہوتی نہیں۔ بہرحال میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک بات کو لمبا نہ کرو، کفار کی نوکری کرنا جائز نہیں ہے، اور خاص طور پہ ان کافروں کی جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ان کی نوکری کرنا تو بالکل حرام ہے۔ اگر عورت عمرے کے لیے آ رہی ہے، حیض کو روکنے کے لیے گولیاں کھا لے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ بہرحال حیض کے دوران عورت کپڑا استعمال کرے، پیمپر استعمال کیوں کرے، اس کا مسئلہ ہے، آپ کا میرا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ہماری کمپنی میں مشکلات ہیں، 5 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی، اللہ سے دعا کرو اللہ ان کی بھی مشکل حل کرے تو تمہاری مشکل حل کریں گے نا۔